السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے، ممبر مبارک پہ چڑھنے لگے۔ ایک پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو آمین کہا، دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو آمین کہا، تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو رک کر آمین کہا، پھر اپنی جگہ تشریف فرما ہوئے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا ماجرا ہے؟ پہلے تو ہم نے کبھی ایسا نہیں دیکھا نہ سنا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے دعا کی کہ جو لوگ نامراد ہوں وہ سب لوگ جو رمضان المبارک کا مبارک مہینہ پا کر بھی اپنے آپ کو جہنم سے نہ بچا سکے۔ میں نے آمین کہہ دی۔ دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو پھر جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، دعا کی کہ نامراد ہوں وہ لوگ جنہوں نے اپنے ماں باپ کو دونوں کو یا کسی ایک کو بڑھاپے میں پایا اور جنت حاصل نہ کی۔ تو میں نے پھر آمین کہہ دی۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے دعا کی کہ جس شخص کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا گیا اور اس نے درود شریف نہیں پڑھا تو وہ نامراد ہو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہی۔ تو یہ تین بڑی اہم باتیں ہیں جن پہ ہمیں غور کرنا چاہیے اپنی زندگی میں۔ ایک تو یہ کہ رمضان المبارک گزر رہا ہے، بلکہ گزر چکا ہے، آج 29ویں شب ہے، تاک رات، آخری تاک رات ہے رمضان المبارک کی۔ اللہ تعالی ہم سب کی عبادتیں، دعائیں، روزے، نمازیں سب قبول فرمائے، آمین۔ لیکن اگر کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہے تو ایک دن، ابھی ایک رات اور ایک دن باقی ہے، ہم وہ کمی کوتاہی اپنی طرف سے کوشش کر سکتے ہیں کہ وہ پوری کر لیں۔ تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ قرآن پاک ہم نے مکمل پڑھ لیا ہے۔ اگر پورا نہیں ہوا تو آج کی ساری رات لگا دیں، کل کا سارا دن لگا دیں اور ایک قرآن مجید کم از کم ضرور پورا کر لیں، ٹھیک ہے؟ دوسرے یہ کہ اگر ہماری دعاؤں کی شدت میں کچھ کمی رہ گئی ہے تو آج شدت سے دعائیں کر لیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ صلاۃ التوبہ کا طریقہ ہے، یہ صلاۃ التوبہ ہم کہیں گے 2 رکعت نماز نفل جو توبہ اور معافی کے لیے پڑھے جاتے ہیں، وہ آج ہمیں پڑھ لینے چاہیے پورے خلوص سے، پوری وفاداری سے، پوری ایمانداری سے، اور اللہ پہ پورا بھروسہ رکھتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دیں گے آج کی رات۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو شخص 2 نفل اس طرح پڑھے کہ اچھا سا وضو کرے، اچھے طریقے سے وضو کرے، مطلب اچھا وضو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہاتھ دھوئے، دل میں نیت یہ ہو کہ یا اللہ میرے ہاتھوں کے سارے گناہ معاف فرما دے، اور اسی طرح چہرہ دھوتے ہوئے آنکھوں سے، کانوں سے، ہر جگہ سے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ نکال دے اور مٹا دے اور محو کر دے، اس نیت سے اچھا سا وضو کریں۔ ہر اعضاء کو 3 بار دھوئیں اور سنت کے مطابق وضو کریں، پھر 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، اور وہ نفل بھی ایسے پڑھیں کہ جن میں کوئی خیال نہ گزرے دنیا کا، صرف اللہ سامنے ہو اور اللہ کا ذہن میں تصور ہو، اور جب سجدے میں جائیں تو اس کے قدموں میں جیسے ہم سجدہ کر رہے ہیں اور گڑ گڑا کے اللہ سے معافی مانگیں، اور پورے خلوص نیت، خلوص دل سے اپنے لیے بھی معافی مانگیں اور تمام مسلمانوں کے لیے، ساری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معافی مانگیں۔ تو یہ 2 نفل آج کے دن ضرور پڑھ لیں، تاکہ وہ پہلی جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ جو شخص رمضان المبارک کا مہینہ پا کر بھی اپنی زندگی میں دوزخ سے نہ بچ سکا تو وہ نامراد ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس دعا سے بچائے اور سب کو اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے، لیکن اس کے لیے ہمیں کوشش بھی کرنی ہے، کیونکہ ہدایت تو نیت اور دعا اور کوشش سے ہی ملتی ہے۔ تو یہ نفل پڑھ کے استغفار پڑھیں، سید الاستغفار پڑھیں، استغفار کا ورد کریں، تسبیحات کریں، 100 دفعہ، 300 دفعہ، 500 دفعہ، جتنا آپ کی ہمت ہے تسبیح کریں استغفار کی،
اور اللہ سے معافی مانگ لیں۔ آج کی رات، آج آخری طاق رات ہے، اللہ تعالیٰ قبول کر لے اور سب مسلمانوں کو، پوری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جہنم سے آزاد کر دے اللہ تعالیٰ، آمین۔ اور تیسرا کام، ایک تو ہمیں قرآن پاک مکمل کرنا چاہیے، اور دوسرے ہمیں یہ صلاۃ التوبہ پڑھنی چاہیے آج کی رات، اور تیسرے ہمیں رات کو یا صبح کو فطرانہ دینا چاہیے، صدقہ فطر ادا کر دینا چاہیے عید سے پہلے۔ تو صدقہ فطر ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ صدقہ فطر اپنی حیثیت کے مطابق دینا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو کھجوروں اور میووں کا صدقہ دیتے تھے، تو ہم لوگ آٹے پہ ٹرخا دیتے ہیں، تو چاہیے کہ ہم بھی کھجوروں کے یا انگوروں کے لیبل کا صدقہ دیں، یعنی زیادہ سے زیادہ صدقہ دیں۔ اللہ تعالیٰ جس کو زیادہ کی توفیق دی ہوئی ہے وہ زیادہ دے سکتا ہے، تو اسے چاہیے زیادہ دے، ورنہ تھوڑے میں سے تھوڑا صدقہ دینے کا زیادہ اجر و ثواب ہے اللہ کے ہاں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ یہ تو رمضان المبارک کے حوالے سے 3 چیزیں تھیں جو ہمیں عید سے پہلے کرنا ضروری ہیں۔ ایک قرآن پاک مکمل کرنا، دوسرے دعائے استغفار کرنا اور توبہ، صلاۃ التوبہ پڑھنا، اور تیسرے صدقہ دینا۔ ویسے بھی صدقہ بہت زیادہ دینا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو رمضان المبارک میں کہتے ہیں کہ آندھی کی طرح صدقہ کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، کیونکہ صدقہ جہنم کی آگ سے بچاتا ہے، جہنم کی آگ بجھا دیتا ہے صدقہ۔ تو صدقہ کرتے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے جو بندہ صدقہ دیتا ہے۔ ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 قسم کے لوگ عرش الہی کے سائے میں ہوں گے روز محشر۔ ان میں سے ایک قسم کے وہ ہوں گے جو اس طرح دنیا میں صدقہ کرتے رہے کہ ایک ہاتھ سے دیا اور دوسرے کو خبر نہ ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ دوسرے اس حدیث میں جو شروع میں نے پڑھی تھی حدیث، جب آمین کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں پہ، ایک تو رمضان المبارک میں جہنم سے بچنے کے لیے آمین کہا تھا، دوسرے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنے اور پھر درود نہ بھیجے، اس کے لیے بڑی وعید آئی ہے۔ تو درود پاک کی کثرت کرنی چاہیے ہمیں رمضان المبارک میں، خاص طور پہ تسبیحیں کرنی چاہیے، صبح دوپہر شام 100 تسبیح بندہ پڑھ لے، ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھ سکتا ہے آرام سے۔ تو درود شریف بہت زیادہ اور کثرت سے پڑھنا چاہیے، کیونکہ جس کے نام اعمال میں درود پاک زیادہ ہوگا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریب ہوگا۔ ویسے ایک بڑی آسان چیز بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا رکھی ہے کہ جو 10 دفعہ صبح اور 10 دفعہ رات کو درود شریف پڑھ لے گا، اس کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت ضرور کریں گے۔ تو بہت ہی آسان حل ہے، 10 دفعہ تو 10 منٹوں میں پڑھا جاتا ہے۔ تو اسی طرح تیسری چیز جو اس حدیث میں بیان ہوئی وہ والدین کی خدمت ہے، کہ اگر والدین میں سے دونوں زندہ ہیں، بوڑھے ہیں، یا ایک زندہ ہے اور بوڑھا ہے یا بوڑھی ہیں، تو ان کی خدمت کر کے جنت حاصل کرنا۔ تو ہمارے معاشرے میں اکثر دیکھا گیا ہے کہ بوڑھوں کو اور والدین کو بہت نگلیکٹ کیا جاتا ہے، تو یہ غلط بات ہے۔ بوڑھوں کو اور بوڑھوں کو بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے اپنے بچوں کی، جیسے بچے چھوٹے تھے تو ان کو والدین کی ضرورت تھی، اسی طرح جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں تو انہیں اپنے جوان بچوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے والدین کی کیئر کریں اور جنت حاصل کر لیں، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ حافظ۔